بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے مناقب بیان کرنے کے سلسلے میں جو ہم نے وائس نوٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے۔ کثرت ازواج کے حوالے سے مستشرقین یعنی غیر مسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ الزامات عائد کرتے رہتے ہیں اور بیہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بے سروپا باتیں کرتے رہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہوت پرست تھے کہ آپ نے اتنی شادیاں کر رکھی تھی۔ تو یہ اس خرافات کا، اس حفات کا، اس واہیات بات کا جواب انشاءاللہ آج ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی تھیں اور کون کون سی تھیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی۔ بعض روایتوں میں 12 کی بھی ملتا ہے۔ وہ 11 ازواج کون سی ہیں ان کے نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک ایک کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی زوجہ جو ہے آپ کی وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ پھر ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت حفصہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ام المومنین حضرت صفیہ۔ یہ وہ 11 ازواج ہیں جو مشہور و معروف ہیں، اور آپ کو تاریخ اور سیرت کی ہر کتاب میں ان کے نام مل جائیں گے۔ بعض روایتوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 12 ازواج کا ذکر ہے، تو وہ جو 12ویں زوجہ ہے وہ حضرت غزیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 11 یا 12 آپ کی ازواج تھی۔ اب ہم آتے ہیں اس اعتراض کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج کی وجہ کیا تھی؟ کیوں آپ نے اتنی شادیاں کی ہیں؟ دیکھیں، آپ کی جو سب سے پہلی زوجہ ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہی آپ کی اولاد ہے۔ آپ کی کسی اور زوجہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی، البتہ آپ کی ایک کنیز تھی ماریہ قبطیہ، ان سے آپ کے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول خدا کی 3 کنیزیں تھیں۔ ایک تو جناب ماریہ قبطیہ تھی، دوسری جناب ریحانہ تھی، جناب ریحانہ، اور تیسری جناب جویریہ تھی۔ بعض لوگوں نے جویریہ کو امہات المومنین میں شمار کیا ہے، یعنی رسول اللہ کی حرم میں تھی وہ، لیکن بعض نے انہیں کنیز شمار کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ ان کو حرم میں شامل کر رہے ہیں، ام المومنین کہتے ہیں، تو پھر 2 کنیزیں ہو گئیں، ایک جناب ریحانہ ہے اور دوسری جناب ماریہ قبطیہ ہے۔ تو آپ کی جو سب سے پہلی زوجہ ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مشہور روایت کے مطابق جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی
جناب خدیجہ سے ہوئی ہے، اور اس وقت رسول اکرم کی عمر 25 سال تھی۔ 25 سال کا ایک خوبصورت جوان، رسول اللہ کے حسن کے بارے میں اپنے وائس نوٹس میں بتا چکا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا حسن بھی ماند پڑ گیا تھا۔ عرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین مرد کوئی نہیں تھا، حسین جوان کوئی نہیں تھا، اور 25 سال کی عمر کا وہ جوان جو کہ حسین بھی ہو، اور پھر جو عرب کے سب سے اعلیٰ ترین قبیلے بنی ہاشم کا فرد بھی ہو، اور پھر سردار قریش حضرت ابو طالب کا بھتیجا بھی ہو، اور لاڈلا بھتیجا کہ جس پر حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں کو بھی فوقیت نہیں دیتے تھے، اپنے سگے بیٹوں کو وہ دوسرے نمبر پر رکھتے تھے، اور اپنے بھتیجے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیا کرتے تھے، کھانے میں، سونے میں، ہر حوالے سے۔ تو جو سردار قریش کا بھتیجا ہو، جو 25 سال کا حسین جوان ہو، اس کے لیے کیا عرب میں لڑکیوں کی کمی تھی؟ لوگ فخر کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جائے، باعث فخر تھا لوگوں کے لیے۔ مگر اس جوانی میں، کڑیل جوانی 25 سال کی، وہ حسن، پھر وہ سرداری، وہ شرافت، وہ عزت، وہ شرف، اس سب کے باوجود اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی ایک خاتون سے شادی کر رہے ہیں تو کیا اسے شہوت پرستی کہا جائے گا؟ سوچیے ذرا، عقل سے، انصاف سے کام لیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ مسلمان بن کر عقیدت کی رو میں بہ کر سوچیں، لیکن انصاف سے کام لیتے ہوئے آپ بتائیں کہ کیا اگر 25 سال کا جوان 40 سال کی خاتون سے شادی کر رہا ہے تو کیا وہ شہوت پرست ہے؟ جبکہ اس کو ایک سے ایک حسین اور ایک سے ایک جوان لڑکی مل سکتی ہے عرب کی، لیکن سب کو مسترد کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو منتخب کیا تھا۔ اور یہ وہ واحد شادی تھی جس میں رسول اکرم دولہا بن کر، بارات لے کر جناب خدیجہ کے گھر گئے تھے، جناب خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ یہ نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور پھر جناب خدیجہ کو دلہن بنا کر ڈولی میں بٹھا کر اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں، کسی ایک شادی میں بھی رسول خدا دولہا بن کر نہیں گئے، بارات لے کر نہیں گئے، ڈولی میں بٹھا کر کسی کو نہیں لے کر آئے، بلکہ ہر ایک خود رسول خدا کے گھر چل کر آ گئی تھی، یا ان کے باپ نے یا ان کے کسی ولی نے لا کر رسول خدا کے گھر میں چھوڑ دیا تھا۔ باقی تمام ازواج میں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کس وجہ سے رسول خدا نے نکاح کیا تھا۔ اب جو دوسری شادی آپ کی ہوئی ہے وہ حضرت سودا کے ساتھ ہوئی تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب تک زندہ رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو فضائل رسول خدا کی زبان مبارک سے بیان ہوئے ہوئے، وہ انشاءاللہ میں ایک وائس نوٹ میں آلریڈی بیان بھی کر چکا ہوں، خدا نے توفیق دی تو دوبارہ بھی بیان کروں گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد، میں شہادت اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کفار مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے شہید ہوئی تھی۔ وہ ملیکۃ العرب، جو عرب کی سب سے امیر خاتون تھی،
اور اس نے اپنا سارا مال و دولت اسلام کے اوپر لٹا دیا تھا، اور آخر یہ ہو گیا تھا کہ شعب ابی طالب میں بھوک کے عالم میں، بھوک کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے آپ اتنی لاغر ہو گئی تھی، اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ پھر آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو جناب ختیجۃ الکبریٰ کی شہادت کے بعد آپ نے جو دوسری شادی کی ہے وہ جناب سودا سے کی ہے، حضرت سودا ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے۔ اور ان کی شادی کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت سودا ایک عزت دار اور آبرومند اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلی گئی تھی، وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی تھی، واپس مکے آ گئی تھی، اور مکے میں کوئی ان کا والی وارث نہیں تھا، کیونکہ ان کے جو خاندان والے تھے وہ سب کافر تھے، اور یہ اکیلی رہ گئی تھی، کوئی ان کا والی وارث نہیں تھا۔ تب جناب رسول خدا نے ایک بیوہ خاتون کو، کہ جن کو اس کے گھر والے بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دینے کی خاطر ان سے عقد فرمایا تھا۔ تیسری شادی جو آپ کی ہے وہ جناب زینب بنت خزیمہ سے ہے۔ خزیمہ کی بیٹی حضرت زینب کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، ایک طرف تو وہ لاوارث ہو گئی تھیں کیونکہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسری طرف وہ نان و نفقے کے لیے محتاج ہو گئی تھی، جبکہ جناب زینب بنت خزیمہ کو ام المساکین کہا جاتا تھا، مسکینوں کی ماں۔ وہ اتنی سخی تھی کہ بغیر مسکینوں کو کھانا کھلائے وہ کبھی کھانا کھاتی ہی نہیں تھی، اور پھر ان کے اوپر ایک ایسا وقت آ گیا ان کے شوہر کے انتقال کے بعد کہ وہ نان و نفقے کی بھی محتاج ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں رسول خدا نے ان کے ساتھ عقد فرمایا تاکہ ان کی عزت بھی رہ جائے، ان کی آبرو بھی رہ جائے، ان کی شادی بھی ہو جائے، اور وہ جو معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام بنا ہوا تھا وہ برقرار رہ سکے۔ تیسری شادی جو آپ کی ہوئی ہے وہ حضرت عائشہ سے ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کی نسبت طے ہو چکی تھی، یعنی منگنی ہو چکی تھی مطعم بن جبیر کے ساتھ، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کی شادی ہو گئی تھی، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ مطعم بن جبیر جو بعد میں مسلمان ہو گیا ہے لیکن اس وقت تک وہ کافر تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت ابو بکر کی وجہ سے حضرت عائشہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو مطعم بن جبیر کو اس کے اوپر بڑا اشتعال آیا، غصہ آیا، اور اس نے حضرت عائشہ کو طلاق دے دی۔ تب حضرت ابو بکر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح فرما لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق شدہ عورت کو سہارا دینے کے لیے ان سے نکاح کیا تھا، اور یہ مدینے میں جا کر ہوا تھا، مدینے میں یکم ہجری کو یہ شادی ہوئی ہے، اور اس وقت مستند روایات کے مطابق حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی۔ یہ جو صحیح بخاری میں روایت آئی ہوئی ہے نا 9 سال والی، یہ میرا خیال یہ کہ کاتب کی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے 9 سال کو 19 سال کو 9 سال لکھ دیا ہے۔ چوتھی شادی جو آپ کی ہوئی ہے
وہ حضرت حفصہ کے ساتھ، حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو بھی طلاق ہو گئی تھی، اور ان کی طلاق کی جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ چونکہ زبان کی بہت تیز تھی تو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ بدزبانی کی، جس پر ان کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ تو حضرت عمر نے آ کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ زبان کی بہت تیز ہے، میں نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عثمان سے کہا تو حضرت عثمان نے بھی ان کی بد زبانی کا شکوہ کیا اور کہا، انکار کر دیا۔ تب حضرت عمر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی خاتون کو بیوہ ہو یا مطلقہ ہو یا کنواری ہو، اسے بغیر نکاح کے نہیں رہنے دیتے تھے معاشرے کے اندر، تاکہ معاشرے میں بے روی نہ پھیلے۔ اس لیے حضرت عمر کی ریکویسٹ کے اوپر آپ نے ان کی بیٹی کا رشتہ قبول کیا اور ان کے ساتھ عقد کیا، اور حضرت عمر خود اپنی بیٹی کو رسول خدا کے گھر چھوڑ کے گئے تھے، جس طرح حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو رسول خدا کے گھر چھوڑ کے گئے تھے۔ رسول خدا کی ایک شادی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے تھی، یعنی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، جو خود رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ رسول اللہ نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کی، جو کہ ایک غلام تھے، ایک حبشی غلام تھے۔ ان کو رسول اللہ نے پالا تھا اور وہ ان کے منہ بولے بیٹے مشہور ہو گئے تھے۔ یہ رشتہ کر دینا بھی زمانہ جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے تھا، کیونکہ وہاں پر آقا اور غلام کے درمیان رشتے نہیں ہوا کرتے تھے۔ غلاموں کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کو کھانا صحیح نہیں دیا جاتا تھا، ان کو پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں دیے جاتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا غلاموں کے اوپر۔ مگر رسول اللہ نے رائل فیملی کا ہونے کے باوجود، شاہی خاندان کے ہونے کے باوجود، اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی ایک غلام کے ساتھ کی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ لیکن ان دونوں کی آپس میں نبھ نہ سکی۔ زید بن حارثہ نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دی۔ تب رسول خدا نے خود ان سے نکاح کرنا چاہا، تو کفار مکہ نے اس کے اوپر بڑا طعنہ کیا اور کہا کہ دیکھو وہ تو ان کی بہو ہے، بہو کے ساتھ شادی کر رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی زید بن حارث کے باپ نہیں ہے وہ۔ تو زید بن حارث کہ جب وہ باپ نہیں ہے تو پھر زینب بنت حجش کیسے ان کی بیٹی ہو جاتی ہے؟ زینب بنت جہش کیسے ان کی بہو ہو جاتی ہے؟ وہ بہو نہیں ہو سکتی، ان کی بہو کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ بہو نہیں تھی۔ تو یہ زمانے جاہلیت کی ایک بد رسم تھی جس کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے یہ نکاح کیا تھا۔ ایک اور شادی جو آپ نے کی ہے، جو حضرت جویریہ کے ساتھ بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ ایک بڑے قبیلے بنی مستلق سے تعلق رکھتی تھی۔ اس قبیلے کے افراد اسلام سے جنگ ہارے تھے اور اسیر ہو گئے تھے۔ قبیلے کا جو سردار تھا اس کی بیٹی تھی حضرت جویریہ۔ اب جب رسول خدا نے جویریہ کے ساتھ عقد کیا تو مسلمانوں کے دلوں میں اس قبیلے کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہمارا رشتہ دار بن گیا، ہمارا داماد قبیلہ بن گیا، بھی سسرالی ہو گئے اس کے۔ اور خود قبیلہ بنی مستلق کے دلوں میں، اس قبیلے کے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ایک جذبہ محبت پیدا ہو گیا کہ دیکھو
ہمارے سردار کی بیٹی کو کنیز نہیں بنایا، لونڈی نہیں بنایا، بلکہ اسے حرم میں شامل کیا ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور وہ بھی عام آدمی نے نہیں، مسلمانوں کے سردار نے، مسلمانوں کے نبی نے، مسلمانوں کے رسول نے کیا ہے۔ یہ ان کے لیے بھی ایک عزت و شرف کی بات تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس قبیلے کی پھر اکثریت نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ رسول اکرم کی ایک شادی سیاسی حکمت عملی کے تحت بھی تھی، اور وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ جو تھیں وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، معاویہ کی بہن تھی، بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی، اور بنو امیہ کا قبیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی نفرت کرتا تھا، مسلمانوں سے کتنی نفرت کرتا تھا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں رسول خدا سے اسی مسئلے کے اوپر، اسلام کی خاطر، رسول خدا سے دشمنی کی خاطر، اسلام سے دشمنی کی وجہ سے۔ اور حضرت ام حبیبہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابو سفیان کافر، معاویہ کافر، اس کا بھائی یزید کافر، سارے کافر تھے، مگر ام حبیبہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حبشہ کی جانب ہجرت بھی کی تھی، وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، تو وہ مکے آئی۔ مکے میں باپ نے ان کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، ابو سفیان نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو داخل نہیں ہونے دیا، اور وہ مکے میں تنہا کہاں جاتی؟ وہ مکے سے پیدل ہجرت کر کے مدینے پہنچی ہیں۔ مدینے جب پہنچی اور مدینے والوں کو، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کی بیٹی آئی ہے، تو لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا۔ رسول اکرم کا طریقہ تو یہ تھا نا کہ وہ جمعے کے خطبے میں جا کے بتایا کرتے تھے کہ فلاں خاتون بیوہ ہو گئی ہے، فلاں خاتون مطلقہ ہو گئی ہے، اور اس کی عدت کی مدت بھی پوری ہو گئی، تم میں سے کون ہے جو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو جو نکاح کرنا چاہتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور رسول خدا اس سے نکاح کر دیا کرتے تھے، یا اگر 3 4 5 6 لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر وہ دیکھتے تھے کہ ان میں سے مناسب رشتہ کس کا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر دیا کرتے تھے۔ جب ام حبیبہ کے حوالے سے یہ بات کی تو کوئی مسلمان تیار نہیں ہو رہا تھا نکاح کرنے کے لیے، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک بڑے قبیلے بنی خزوم کی فرد تھی، وہ رسول خدا نے ان سے عقد کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی خزوم کا جو پورا کا پورا قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو ان کے اوپر ایک تہمت لگائی جاتی ہے اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ بیواؤں کو، طلاق شدہ عورتوں کو سہارا دینے کی خاطر، سیاسی مقاصد کی خاطر یا مذہبی مقاصد کی خاطر، تاکہ ان شادیوں سے اسلام کی تبلیغ ہو، جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی مخالفت میں کمی ہو، اور جو بیوہ اور مطلقہ عورتیں ہیں ان سے شادی کر کے اس رسم بد کو ختم کیا جائے کہ بیوہ عورتوں سے یا مطلقہ عورتوں سے شادی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں کیا، یہ آج بھی موجود ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ لوگ بیوہ خاتون سے یا مطلقہ خاتون سے شادی کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ رسول خدا نے کی جتنی بھی ازواج تھیں سوائے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے، وہ سب یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھی، کہ ان سے شادی کر کے رسول خدا نے بہت ساری زمانہ جاہلیت کی رسموں کو ختم کیا تھا۔ یہ وجوہات تھی رسول خدا کی کثرت ازواج کی، نہ کہ وہ تھی جو مستشرقین اور غیر مسلم بیان کیا کرتے ہیں